لوگ کہتے ہیں کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ اگر کوئی عورت آپ سے آپ کا مرد چرا لیتی ہے تو سب سے اچھا بدلہ یہی ہے کہ اسے ادھر ہی رہنے دیں، کیونکہ اصلی مرد کبھی چوری نہیں ہوتے۔ عورت کی قسمت کا انحصار اس کی تعلیم یا خوبصورتی پر نہیں، بلکہ اس کی زندگی میں آنے والے مرد پر ہوتا ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ اگر آپ اس گمان میں ہیں کہ آپ نے کسی کے لیے بہت کچھ کیا ہے، وقت دیا، اپنی نیند خراب کی، سونے کے اوقات تبدیل کیے، اپنی عادت لہجہ زندگی جینے کے انداز بدل ڈالے، اور ان سب کی اگلے کی نظر میں بڑی اہمیت ہو گئی، تو مبارکباد وصول کیجیے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ صرف استعمال کیے گئے ہیں۔ کم بولنے والا لڑکا اور زیادہ بولنے والی لڑکی ایک مکمل جوڑی ہوتی ہے۔ بے بسی کی انتہا ہوتی ہے اس مقام پر جہاں لوگ آپ کو دھوکہ دے کر، آپ کا دل توڑ کر، آپ سے رشتہ توڑ کر بہت غرور میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی تھی۔ روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے اور نہ ہی پانی۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔ جب کوئی عورت آپ کو نظر انداز کر رہی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ سے نفرت کرتی ہے، اس کا مطلب ہے اس کا دل دکھا ہے۔ عورت کتنی بھی نازک اور ڈرپوک ہو، جب ماں کے روپ میں آتی ہے تو پوری دنیا سے اکیلی ہی لڑ جاتی ہے۔ گھر کی عورتوں کو شہزادیوں جیسی زندگی دینے کے لیے اکثر مرد خود مزدوری جیسی زندگی گزار دیتے ہیں۔ جو سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور صبر کے گھونٹ پینا بھی۔ زیادہ محبت اور پرواہ کرنے والوں کے ہاتھ کچھ نہیں آتا، نہ رشتوں کی مٹھاس، نہ ان کا احساس، نہ ان کی قدر کی جاتی ہے۔ بس ایک ذہنی فریب سا رہتا ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ویسے ہی ہیں جیسا کہ ہم، لیکن حقیقت بڑے ہی دل خراش ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی رشتوں میں فاصلہ لانا ضروری ہوتا ہے۔ اکثر زندگی ہمیں انہی لوگوں کے ہاتھ توڑتی ہے جنہیں ہم اپنا مضبوط سہارا سمجھتے ہیں۔ دل بڑا کرو، بات تو ہر کوئی بڑی کر لیتا ہے۔ محبت عمر کی خوبصورتی کہاں دیکھتی ہے، کسی عام سے چہرے سے بھی ہو جاتی ہے تو وہ دنیا کا سب سے خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اٹھ کر اسی مصور کے پاس لے جاؤ جس نے اسے بنایا ہے، کیونکہ اس سے بہتر تو کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ کون سا رنگ کہاں بھرنا ہے اور کس دھاگے سے کہاں بند لگانا ہے۔ بعض اوقات ہم انہی لوگوں کے ہاتھ مذاق بنواتے ہیں جن کو ہم کمزور لمحوں میں اپنی ذات کی سچائی سونپ دیتے ہیں۔ محبت یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو ذہنی مریض بنا دیا جائے، بلکہ محبت تو ایک دوسرے کی تھکاوٹ سمیٹ لینے کا نام ہے۔ میری امی نے مجھے سکھایا کہ بیٹی، لڑکی کتنی ہی پڑھی لکھی ہو یا ماڈرن کیوں نہ ہو جائے، ننگے سر بری لگتی ہے۔ جو مزہ غریبی میں تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے دوستوں کے ساتھ جاننے کا ہوتا ہے، وہ امیر ہوتے ہوئے بھی مہنگی گاڑی میں جاننے کا بھی نہیں آئے گا۔ پھر تو اپنی قیمتی پل ضائع نہ کریں، ہر پل کو بھرپور طریقے سے گزاریں۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلے سے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا رب کتنا غفور الرحیم ہے؟ اگر وہ دن کو رات اور رات کو دن کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل نہیں سکتا؟ جس مرد کو سچی محبت ہو گئی وہ اس عورت کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا تو مر جائے گا۔ غلط نہ ہونے کے باوجود، سب ختم ہونے کے قریب ہونے کے باوجود وہ اسے کھونے کے ڈر سے معافی مانگ لے گا۔ یہی سچی محبت کی علامت ہے۔ ایسا مرد ہیرا ہے اور ایسی عورت خوش نصیب ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ مرد آنکھوں سے محبت کرتا ہے اور عورت کانوں سے محبت کرتی ہے۔ اشفاق احمد کہتے تھے کہ انسانوں کی فطرت ہے، اگر محبت نہ ملے تو صبر نہیں کرتے اور جب مل جائے تو اس کی قدر نہیں کرتے۔ اگر مرد آپ سے بار بار معافی مانگ کر آپ کو منا رہا ہے، آپ کی غصے کا برا نہیں مان رہا، یقین جانیں آپ بہت خوش نصیب ہیں۔ منافقوں کی بستی میں ایسے ڈیرے ہیں، میرے منہ پہ میرے ہیں اور تیرے منہ پہ تیرے ہیں۔
مرد کو توڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جب اس کی محبت کسی اور کے ساتھ ہو اور اس بات پر اسے نیند تک نہیں آتی، مرتے دم تک ذہنی عذاب میں جلتا رہتا ہے۔ ہونہار مرد بھی اس حالت میں کسی چیز کے قابل نہیں رہتا۔ ایسی عورت خوش نصیب ہوتی ہیں جن سے مرد ایسا عشق کرتے ہیں۔ محبوب بلا وجہ ناراض ہونے لگے تو سمجھ جائیں وہ اداس ہے، اس کو آپ کی محبت کی ضرورت ہے، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ لڑنے کی بجائے اس کو خوب پیار دینا، اس کے احساسات کو سمجھنا سمجھداری کی نشانی ہے۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیز چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عورت اپنے خاوند کے سوا کسی غیر کے لیے زینت کرے تو وہ اس کے لیے آگ و عیب ہے۔ عورت جب بلا وجہ اپنا سر ننگا کرتی ہے تو اس سے فرشتے دور چلے جاتے ہیں۔ پلیز ویڈیو کو لائک شیئر کرا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کو بدنام کرنے کے لیے اس میں ایسی برائی بیان کرے جو اس میں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ میں قید رکھے گا، یہاں تک کہ وہ اس برائی کو ثابت کر دے۔